الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا یا رسول اللہ من یأبا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غطفان سے واپس آنا اور آپ کا اس بات کا جواب دینا، جبکہ آپ کے اوپر ایک شخص نے اپنی تلوار کو سونٹ لیا اور اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اسی سن 3 کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر یہود کا ایک سردار رہا کرتا تھا۔ صرف سردار ہی نہیں تھا بلکہ سرداری کے ساتھ مالدار آدمی تھا۔ صرف مالدار ہی نہیں تھا بلکہ تورات کا علم اس کے پاس تھا، عالم بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور بھی بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن کمی یہ تھی کہ اس کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں حسد رکھا کرتا تھا، آپ سے کینہ تھا دل کے اندر۔ بدر کے اندر جب مکہ والوں کو شکست ہوئی تو یہ مکہ کے لوگوں کو اپنے اشعار کے اندر ابھارا کرتا تھا کہ تم اپنا بدلہ کب لوگے۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کے اندر برائی بیان کرتا، بعض مرتبہ امہات المؤمنین، امت کی ماؤں کی برائی بیان کرتا، حتیٰ کہ اس درجے پر اتر آیا کہ مدینے سے مکہ گیا اور مکہ جانے کے بعد مکہ والوں سے بات کی اور عہد و پیمان کیا کہ تم مدینے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو صف ہستی سے مٹا دو اور ان کو ختم کر دو، اور میں مدینے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہودی ان کی سازشوں سے جس طرح مسلمان واقف تھے کہ یہ سازش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمانے کے مشرکین مکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سازش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے مکہ والوں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا کہ کہیں ہمیں بلوا کر وہی حال ہو جو بدر میں ہوا تھا۔ تو اس لیے ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ابو سفیان نے کہا کہ میں کیسے مان لوں اس بات کو، تیری بات پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری بات پر یقین کریں تو تو ہمارے معبودوں کو سجدہ کر۔ تو اس نے ابو سفیان کے کہنے پر معبودان باطلہ کو سجدہ کیا، ان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی گمراہی جب مقدر ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور انسان حسد اور کینے میں اور بغض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کس درجہ گر جاتا ہے۔ یہ عالم ہے، تورات کا جاننے والا ہے، یہودیوں کا سردار ہے۔ یہود وہ جو اہل کتاب ہوا کرتے تھے، جن پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور کس درجہ گر گیا دشمنی کے اندر کہ جن کو یہ غلط کہا کرتا ہے، جن معبودان باطلہ کو، کہ انہی کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔
ان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا ہوں۔ جس طرح اس وقت کے حالات کو دیکھ کر اس شخص نے ایسا عمل کیا، آج کا مسلمان بھی غیروں کو یقین دلانے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے کہ جن سے وہ یہ یقین دلا رہا ہے کہ ہم تو تمہارے ہیں۔ کون سا ایمان، کیسا ایمان، اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا، آپ سنیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کعب بن اشرف کو نہیں دیکھا؟ تو یہ صرف کعب بن اشرف کے لیے تھوڑی قرآن نازل ہوا ہے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے قرآن، تو جو کوئی ایسا کرے گا اس سب کے لیے یہ حکم ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، تورات کا جاننے والا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ شیاطین کو اور بتوں کے اوپر ایمان لے کر آتا، ان کو سجدہ کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور غیروں سے کہتا ہے کہ ایمان والوں سے اچھا تو تمہارا راستہ ہے۔ کس درجہ گر گیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، بے سہارا ہے وہ۔ اس کے یہ سارے جرائم تھے، حضور کو تکالیف دینا، امہات المؤمنات کو برا بلا، امہات المؤمنین کو برا بلا کہنا، نقض عہد کو توڑنا، یہ سارے اس کے جرائم تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لکعب الاشرف، کعب اشرف سے کون نمٹے گا؟ ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ جی میں نمٹوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور اپنے کام کو انجام دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا افلحت الوجوہ، تمہارا چہرہ کامیاب ہو، سعد و شاداب ہو جائے۔ اسی سن 3 کے اندر اسلام کا ایک اہم واقعہ اور ایک اہم معاملہ، حق اور باطل کے درمیان میں فیصل، احد کا واقعہ پیش آیا۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو سرخ پہاڑ ہے، انتہائی لمبا ہے۔ اسی کے دامن کے اندر ایک معاملہ پیش آیا ایمان والوں کے درمیان میں اور غیروں کے درمیان میں۔ احد وہ پہاڑ ہے جس کی فضیلت احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ احد وہ پہاڑ ہے جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب تم احد جاؤ تو وہاں کا کچھ نہ کچھ پھل وغیرہ کھاؤ، اور اگر پھل نہیں ملے تو وہاں کے پتے، کہ کوئی نہ کوئی چیز تم وہاں پر کھاؤ۔ اسی لیے جب آدمی احد میدان جاتا ہے تو وہاں پر کئی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، سرما بکتا ہے، مسواک فروخت ہوتی ہے، اور بھی دیگر چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر ایک مسجد ہے، آج اس دور کے اندر بڑی ساری مسجد ہے، اور اسی پہاڑ کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کو جبل الرومات کہتے ہیں، جہاں سے تیر انداز صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑا کرا تھا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ کی قبریں ہیں جو سب زمین سے ملی ہوئی ہیں۔ صرف 3 صحابہ کی قبریں ہیں جو پہچان میں آتی ہیں، امیر المؤمنین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 قبریں نمایاں نظر آتی ہیں کہ قبریں لگتی ہیں، باقی سب برابر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بات رکھی، کیونکہ مکہ کے اندر مشورہ ہو چکا تھا ابو سفیان کی سرپرستی کے اندر۔ ابو سفیان جو ملک شام سے مال لے کر آئے تھے، جس وقت کے
بدر کا موقع پیش آیا اور وہ مال وہ بچا کر یہاں سے لے گئے، تو وہ مال جو کمایا تھا وہ سارا مال جمع کیا مکہ والوں نے اور کہا کہ ہم مدینے کے اندر چڑھائی کریں گے۔ 3000 کا لشکر ہے جس میں 700 زیرہ پوش ہیں، 3000 اونٹ ہیں، 2000 گھوڑے ہیں، 15 عورتیں ہیں جو ان کو حوصلہ دلائیں گی، ختم کرنے کے لیے چلے ہیں۔ دیکھیں کہ آدمی کیسا حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کہاں مکہ ہے اور کہاں مدینہ ہے، وہاں سے آ گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چاچا عباس جو ابھی مکہ میں تھے اور خفیہ طور پر ایمان لے کر آ گئے، تو انہوں نے اطلاع کری آپ کو، آپ علیہ السلام کو، کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابی کی اور بھی کئی صحابہ تھی، ان کی رائے تھی ہمیں مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور کئیوں کی رائے تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام اپنی زرہ پہن کر عصر کی نماز کے بعد واپس اپنے گھر سے نکل کر آئے۔ آپ علیہ السلام احد میدان کی طرف چل دیے، صحابہ کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ پیر سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ معذور ہیں، آپ نہیں جائیں اللہ کے راستے میں، کوئی بات نہیں۔ لوگ سمجھا رہے ہیں، حضور نے بھی کہہ دیا کہ تم تو معذور ہو، اور بیوی ان سے کہہ رہی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے تم اللہ کے راستے سے اپنی جان بچا کر آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ کیسی عجیب بات ہے، میرے بچے تو جنت میں چلے جائیں اور میں یہاں رہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے ساتھ میں بھی جنت کے اندر جاؤں۔ بیوی کہہ رہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو بچا کر آ رہے ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں، قبلے کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میرے گھر کی طرف مجھے کبھی بھی مت لوٹانا۔ راہ خدا میں آدمی جاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے راستے کے اندر گئے اور شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی علیہ 13-14 سال کی عمر ہے، لیکن تیر انداز تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بھی چلیں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی لے کر چلے اللہ کے نبی، کہا کہ تم چھوٹے ہو، کہا کہ رافع سے میرا مقابلہ کرائیں، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو مجھے بھی لے کر چلیں۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ حضرت ابو رافع کو پچھاڑ دیا، کہا کہ تم بھی چلو گے اللہ کے راستے میں۔ راہ خدا کے اندر جانے کے لیے بچہ اور بوڑھا، جوان اور معذور، ہر ایک اپنی قربانیوں کو پیش کرتا تھا، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں۔ آپ علیہ السلام 1000 صحابہ میں سے 1000 آپ علیہ السلام لے کر چلے ہیں یہاں سے، جن میں سے 300 منافقین تھے، صرف 700 صحابہ رہ گئے تھے۔ یہ 300 منافقین، عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا، جب یہ مدینے سے چلے ہیں، مقام شوط ایک جگہ آتی ہے، وہاں جا کر اس نے اپنے 300 لوگوں کو الگ کر لیا۔ 1000 چلے تھے مدینے سے اور 300 منافقین الگ ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا کرنا اچھا ہوا کہ منافقین اگر ان کے ساتھ رہتے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا، اس لیے آپ 700 صحابہ رہ گئے۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتے پھر بات ہے۔